عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 10، جس کا عنوان ہے مسدس حالی سے انتخاب۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی ایک طویل نظم ہے، جس کے کچھ چند اشعار جو ہے وہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے۔ تو چلیے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ جی بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مسدس حالی سے انتخاب۔ انتخاب سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسدس حالی یا مد و جزر اسلام دونوں ایک ہی نظم کے نام ہیں۔ یہ ایک بہت طویل نظم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بہت سارے اشعار ہیں۔ اگر ہم وہ سارے اشعار اس کتاب میں شامل کرتے تو پڑھنا مشکل ہو جاتا، اور کیونکہ سلیبس کو مکمل کرنے کے لیے یہاں پہ ایک چھوٹا سا حصہ اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تقریباً 16 اشعار ہیں جو مسدس حالی میں سے لے کر اس کتاب کا حصہ بنائے گئے ہیں، تو اس لیے اس کو انتخاب کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ پوری مسدس حالی میں سے صرف 16 جو اشعار ہیں ان کو منتخب کیا گیا ہے آپ کی کتاب میں شامل کرنے کے لیے۔ میں جو ہے وہ اسٹارٹ کرتی ہوں پڑھنا۔ آپ لوگ میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، اور پینسل سب کے پاس موجود ہے، اور آج تو لازمی ہونی چاہیے کیونکہ الفاظ بہت مشکل ہیں اور ان کے معنی آپ کو ساتھ ساتھ لکھنے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو۔ جب آپ خود سے اس کو پڑھیں تو آپ کو مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ گھٹا گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ صفحہ الٹ لیجئے۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساگر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں لیا باندھ حکم پیمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، یہ ہموار سڑکیں یہ راہ مصفا، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میل و فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے ہیں یہ نشاں ہیں یہ سارے۔ جی بیٹا، دیکھا آپ نے اس میں کافی مشکل الفاظ ہیں نا؟ اس کو آپ لوگ جب یہ سبق کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو اس کو کم از کم آپ نے 5 سے 7 دفعہ ضرور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے، تاکہ یہ الفاظ آپ سے درست انداز میں آپ اس کو ادا کرنا جو ہے وہ سیکھ جائیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ کے معنی بتانے لگی ہوں، پینسل سب کے پاس موجود ہے؟ شاباش۔ گھٹا ایک پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، بتھا مکہ کی وادی یعنی کہ مکہ معظمہ، گھٹا ہوتی ہے نا بادل، پڑی چار سو چاروں طرف، چار سو چاروں طرف، یک بیک اچانک، ٹھیک ہے؟ دھوم شور، غلغلہ آواز، ٹھیک ہے؟ دھوم مچ جانا، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، اب زوردار آواز، کڑک، بجلی کڑکتی ہے نا، ٹھیک ہے؟
جب بارش آتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو بجلی کڑکتی ہے، وہ اس چیز کو کڑک کہا گیا ہے۔ اور دمک روشنی، جب بجلی چمکے گی تو اس کی آواز کے ساتھ ایک روشنی بھی آپ کو دکھائی دیتی ہے نا، یہ وہ چیز ہے۔ جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی۔ ٹیگس ہسپانیہ کا مشہور دریا ہے، جو ہسپانیہ میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا ہے، اور گنگا بھارت کا بہت بڑا دریا، ٹھیک ہے، لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ جی۔ رہے اسے محروم آبی نہ خاکی، آبی پانی کے اندر رہنے والے مخلوق، ٹھیک ہے، خاکی خاک میں سے بنی ہوئی چیزیں، جیسے کہ انسان بھی خاکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہری سبز، ہرا بھرا ہوتا ہے نا چیز، جو لہرانے لگتے ہیں درخت، تو ہم کہتے ہیں جی ہرے بھرے درخت جھوم رہے ہیں۔ ساری کھیتی خدا کی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساری مخلوقات۔ کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، امی ان پڑھ، جہاں یہ دنیا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بول بالا ہونا، نام روشن ہونا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، عجم، عرب کے علاوہ جو بھی باقی علاقے ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک چیز جو ہے نا، عرب ہونا جو ہے یہ باعث فخر ہوتا تھا، اور جو عرب لوگ ہوتے تھے وہ عجم میں رہنے والوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، ناؤ کشتی، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، توحید مطلق خالص توحید، یعنی کہ جس میں کوئی بھی ملاوٹ کی گنجائش نہ ہو۔ لگی آنے گھر گھر سے آواز حق، حق، حق یعنی کہ سچ۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، غلغلہ ہونا شور ہونا، چرچا ہونا، رجحان ہونا، ایک نیکی کرنے کا ایک رواج بن گیا بدوں میں، عرب کے رہنے والے جو لوگ تھے۔ پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، کھلبلی گھبراہٹ، ہلچل سی ہو جانا، بے چینی ہونا، ٹھیک ہے، کفر کی سرحدوں میں، جہاں تک کفر جا رہا تھا، کفر نے اپنا ایک دائرہ جو تھا وہ بنایا ہوا تھا عرب میں، لیکن جب وہاں پر یہ دین کا شور مچا اور دین کی جو تھی وہ چمک اور جو روشنی ہے وہ پھیلی، تو پھر وہ لوگ گھبرا گئے کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ ہوئی آتش افسردہ آتش قدوں میں، آتش آگ، آتش ہوتی ہے آگ، اور آتش قدے جہاں پر آتش پرست لوگ جو ہوتے ہیں آگ جلاتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ افسردہ غمگین، افسردہ غمگین۔ لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں، خاک اڑنا جیسے مٹی اڑنا، اور معبدوں میں عبادت خانوں میں، جو اس طرح کے عبادت خانے بنائے گئے تھے ان میں خاک اڑنے لگی، یعنی کہ ویرانی چھا گئی۔ ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، اور خانہ کعبہ جو تھا وہ آباد ہو گیا، اور باقی سب گھر جیسے کہ آتش قدوں کے گھر اور جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جو جن چیزوں کی عبادت کرنے والے لوگ تھے ان کی عبادت گاہوں کی گھر جو تھی۔ جمع ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، دنگل جہاں پہ جو پہلوان لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ لڑائی وغیرہ کرتے ہیں اور وہ آپس میں کشتی کرتے ہیں جو۔ ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساگر، میکدہ شراب خانہ جسے کہا جاتا ہے، شراب خانہ، وہاں سے جا کر ایک، لیکن یہ یہاں پہ شراب خانے سے مراد وہ شراب خانہ نہیں ہے جو کہ حرام شراب ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو علم اور جو ہمارا ہے نا علم اور معلومات کا جو خزانہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہوگا، سیراب ہونا جب ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہم پانی پیتے تو ہم پھر سیراب ہو جاتے ہیں، جیسے ہم کھیتوں کا سیراب کرتے ہیں۔ گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر،
مثل پروانہ، پروانہ ہوتا ہے جب شمع جلتی ہے تو اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے پتنگے آتے ہیں تو ان کو پروانہ کہا جاتا ہے۔ گرہ میں لیا بعد حکم پیغمبر، گرہ گرہ باندھ لینا، جیسے کہتے ہیں گانٹھ باندھ لینا، یہ وہ چیز۔ حکم پیغمبر، پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم جو تھا وہ انہوں نے گرہ میں باندھ دیا۔ کہ حکمت، حکمت ہوتا ہے دانائی کو، ایک گمشدہ کھوئی ہوئی، گمشدہ کھوئی ہوئی، لال، لال ہوتا ہے بہت ہی قیمتی پتھر، جہاں پاؤ اس کو اپنا مال سمجھو، ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، کوئی بھی علم ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا علم ہو، اس کے وہ جویا ہونا، ڈھونڈنے والا بننا، یعنی کہ ایسا شخص بننا کہ جو اس کو فن کو ڈھونڈنے نکلا ہو اور اس کی تلاش کرے اور اس کو ڈھونڈ لائے، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے، بالا ہونا بہتر ہونا، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، فلاحت ہوتی ہے کھیتی باڑی، ٹھیک ہے، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو، یکتا جس کا کوئی ثانی نہ ہو، سیاحت گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے، گھومنا پھرنا اس کو سیاحت کہا جاتا ہے۔ مشہور دنیا ہوئے، پوری دنیا میں مشہور ہوئے، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ملک میں، دنیا میں جتنے بھی ملک تھے ہر ملک میں ان کی عمارت پھیلی، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، تجارت ہوتی ہے نا کاروبار کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ اب مثالیں دے رہے ہیں وہ، یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ، مصفہ صاف ستھری، پاک صاف، ٹھیک ہے، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، یعنی کہ دو طرفہ، درمیان میں سے سڑک جا رہی ہے اور اس کے دونوں اطراف میں، دو طرفہ دونوں اطراف میں جو ہے وہ درخت لگے ہوئے ہیں، نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، جگہ جگہ پر نشان لگے ہوئے ہوں، میل و فرسخ کے، یعنی کہ جو اسے ہم کہتے ہیں مائل سٹون، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک میل کے فاصلے پر پتھر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میل دور ہے فلانا شہر، اس کو کہتے ہیں۔ سرے راہ، راستے میں، کنویں اور سرائیں، سرائیں ہوتی ہے، سرائیں ہیں سرائے کی جمع، ٹھیک ہے، اور سرائے وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر مسافر جو ہے وہ رک کر ٹھہر کر آرام کرتے ہیں، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، چربے، چربہ سازی ہوتی ہے نقل کرنا کسی چیز کی، اسی قافلے کے نشان ہیں یہ سارے، اور یہ سارے نشان جو آج تک ہمیں دکھائی دیتے ہیں یہ سب اس قافلے کے ہیں کہ جس قافلے کے امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور جو قافلہ دنیا میں یہ ساری چیزیں متعارف کرا کر گیا ہے۔ اب یہاں تک آپ نے الفاظ کے معنی لکھ لیے بیٹا، ٹھیک ہے، الفاظ کے معنی لکھ لیے ہم نے، اس کو اچھے سے اس کو پڑھ لیا دو بار، اس کے الفاظ کے معنی بتا دیے، اب میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی، یہ اصل میں مسدس حالی جو ہے اس کے معنی ہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ ہم سے کیا بات کر رہے ہیں، حالی صاحب جو ہیں وہ مسدس حالی کے ذریعے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ رٹا ایک پہاڑوں سے بدخواہ کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، حالی کہتے ہیں کہ جو بطحا یعنی کہ عرب کے پہاڑوں سے، مکے کی وادی سے ایک گھٹا اچانک ابری، پہاڑوں کے اوپر سے ہوتی ہوئی آئی اور پھر وہ ایسی برسی کہ چاروں طرف اس کی دھوم مچ گئی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ عرب میں پیدا ہوئے، آپ عرب میں جب آپ نے اپنی نبوت کا جو ہے وہ آپ نے اعلان فرمایا تو کیا ہوا کہ یوں لگا کہ جیسے تپتی ہوئی ریت کے اوپر اچانک سے بادل آ جائے اور ایک دم سے زوردار قسم کی بارش ہونا شروع ہو جائے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں اور ہر طرف سکون ہو جائے، کڑک اور دمک دور دور اس کی پہنچی، جو ٹیگس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، آپ جب گھٹا بن کر چھائے تو آپ کی چمک، آپ کی دمک ایسی تھی کہ اس کی آواز اور اس کی روشنی دور دور تک سنائی اور دکھائی دی،
اور ٹیگس جو کہ دنیا کے ایک الگ کونے پہ ہے اور گنگا جو دوسرے کونے پر ہے، اتنے زیادہ فاصلے میں، اتنی دوری کے باوجود ٹیگس میں رہنے والوں نے بھی اس آواز کو سنا اور گنگا کے قریب رہنے والوں نے بھی اس آواز کو سنا۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاک کی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، کہ اس آواز جو بارش سے جو نہ تو پانی کے اندر رہنے والی مخلوقات اور نہ ہی پانی کے باہر رہنے والی خشکی پہ رہنے والی مخلوقات کوئی بھی ایسی نہیں تھی کہ جو اس سے محروم رہی ہو، سب کو اس سے فیض حاصل ہوا، اور رب تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی یہ کھیتی ہے وہ ساری کی ساری ہری ہو گئی۔ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ساری کی ساری ہری ہو گئی۔ یا امیوں نے جہاں میں اجالا ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، کہ وہ لوگ جنہیں ان پڑھ کہا جاتا تھا انہوں نے ایسا علم کا نور پھیلایا کہ ہر طرف اسلام کی جو ہے وہ بول بالا ہو گیا، اسلام کا نام جو تھا وہ روشن ہو گیا۔ بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے عرب اور عجم سے بتوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ اگر یہ بت ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی کچھ بہتری نہیں کر پائے گا، ان سب کی جو ایمان کی جو کشتی تھی، ڈوبتی ناؤ سے مراد ہے کہ ان کا جو ایمان تھا جو ڈول رہا تھا، وہ ڈوب رہا تھا، وہ اس ڈوبنے کی کیفیت سے ابھر آیا، اور ان کے اندر یہ یقین ہو گیا کہ ایک ہستی ایسی ہے، رب تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو سب بتوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کو بنانے والا خالق و مالک ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ہماری جو ہے وہ ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر گھر سے آواز حق حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پورے زمانے میں جو ہے وہ سچائی کا بول بالا کیا اور سب کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کا جو تھا وہ ایک ایک بندے کو یہ پتہ چل گیا، اور پھر ہر گھر سے ہر جگہ سے یہ آواز آنے لگی کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ ہوا غلغلہ نیکیوں کا بنوں میں، بڑی بلی کفر کی سرحدوں میں۔ اب جو لوگ نیکی سے دور بھاگتے تھے، ٹھیک ہے، جو ان پڑھ تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ہوا کیا کہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، ایک شعور پیدا ہو گیا، کہ ایک لگن پیدا ہوگی کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا ہے، اور جو ہی وہ نیکیاں کریں گی تو کیا ہوگا کہ پھر ان کا نام جو ہے وہ نیکوکاروں میں آ جائے گا۔ اور ان کے اس سوچ، ان کے اس شوق کو دیکھ کر جو کفر کی سرحدیں تھیں، یعنی کہ جو کفر کو ماننے والے تھے، جو کفار تھے، ان کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی، ان کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی کہ اگر اسلام کا اسی طریقے سے بول بالا ہوتا رہا اور یوں ہی لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہوتے رہے اور یوں ہی یہ لوگ نیکیوں کا شوق پیدا ہوا ان کے اندر اور یہ نیک اعمال کرتے رہے، تو پھر ایک نہ ایک دن ہم لوگ تو ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ گھبرا گئے، اور پھر ہوا بھی یہی، جو ان کے خدشات تھے نا کفار کے، وہ سچ ثابت ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آتش افسردہ آتش قدوں میں، وہ لوگ جو آتش پرست تھے، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، ان کے آہستہ آہستہ جو ان کے آتش قدے تھے، جو وہ جگہ آتش قدہ ہوتی ہے، وہ جگہ جہاں پر وہ لوگ آگ جلاتے ہیں اور اس آگ کو وہ پاکیزہ مانتے ہیں اور اس آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے آتش قدوں سے آگ جو تھی وہ بجھنا شروع ہو گئی، غمگین ہوئی، اداس ہوئی، مطلب آہستہ آہستہ بجھنا شروع ہو گئی، اور لگی خاک سی اڑنے سب معبدوں میں۔ اور باقی جو عبادت گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، ان کے اندر بھی خاک اڑنے لگی، یعنی کہ وہ ویران ہو گئے۔ خاک اڑنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہاں پہ مٹی مٹی ہوگی، نہیں، مطلب یہ کہ وہ ویرانی وہاں پہ چھانا شروع ہو گئی۔ جو وہاں پہ ویرانی چھانا شروع ہوئی تو اس کے ہوا کیا کہ جب آتش قدے تو بجھ گئے، اور ان کی جو تھی عبادت گاہیں، وہاں پہ خاک اڑنے لگی اور ویرانی چھا گئی، مگر اللہ کا گھر خانہ کعبہ آباد ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہوا کعبہ آباد، سب گھر اجڑ کر، کہ باقی سارے ہی گھر جو تھے اس طرح کے جو ہے وہ عبادت گاہیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، وہ سارے گھر جو تھے وہ اجڑنا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا گھر جو تھا وہ آباد ہونے لگا۔ جمع ایک جا سارے دنگل بچھڑ کر، اور باقی سارے جو تھے وہ سب ختم ہو گئے، وہ ساری جو تھے باطل چیزیں تھیں وہ ہٹ گئیں، مٹ گئیں، اور اللہ تعالیٰ کا گھر آباد ہو گیا۔ ہر ایک مے قدرے سے بھرا جا کے ساگر، اور مسلمانوں نے
جو ہر وہ جگہ جہاں سے انہیں علم جو ہے وہ میسر آ سکتا تھا وہاں سے جا کر انہوں نے اپنا پیالہ بھرا، یعنی کہ اپنے اندر اپنے آپ کو سیراب کیا، خود کو صاحب علم بنایا۔ ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہوگا، گھاٹ ہوتی ہے جہاں سے پانی پیا جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے ان کو ذرا سی بھی امید ملتی تھی کہ یہاں اس جگہ یا اس شہر میں ہم جائیں گے تو ہمیں کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا، کوئی نیا علم سیکھنے کو ملے گا، تو وہ وہاں پہ جاتے اور اپنے آپ کو اس علم سے سیراب کرتے۔ ٹھیک ہے، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، اور جہاں سے ان کو روشنی دکھائی دی وہ ویسے وہاں پہنچے جیسے کہ جہاں شمع جلتی ہے وہاں پہ تیزی سے پروانہ پہنچتا ہے، اس تیزی سے وہ وہاں پہنچتے جہاں انہیں علم کی روشنی دکھائی دیتی۔ گرہ میں لیا باندھ حکم پیمبر، اور انہوں نے اپنی گرہ میں یہ بات باندھ لی، اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، کہ جو دانائی ہے، جو حکمت ہے، جو علم ہے، اس کو یوں سمجھو کہ وہ گما ہوا ایک لال ہے، لال ہوتا ہے سرخ رنگ کا قیمتی پتھر، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو، جہاں تمہیں علم دکھائی دے، علم سنائی دے، علم جو ہے وہاں علم کی روشنی دکھائی دے، تم وہاں پہنچ جاؤ اور اس علم کو حاصل کرو، اس علم میں کمال حاصل کرو۔ ہر ایک فن کے، اور اس کا پھر رزلٹ کیا نکلا، ٹھیک ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ہر علم کو سیکھنا شروع کیا، ہر علم اور ہر فن کو سیکھنے کے شوقین ہو گئے، وہ ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے، اور وہ ہر کام میں انہوں نے جو ہے وہ برتری حاصل کر لی، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے ہو۔ اگر انہوں نے کھیتی باڑی کی تو اس میں بھی اپنی مثال آپ بنے، ان جیسا کوئی نہیں تھا، ان جیسی اچھی کھیتی باڑی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے، اور اگر سیاحت کرنے نکلے تو پوری دنیا میں وہ مشہور ہوئے، اپنا نام بنایا۔ ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت ہے، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، اور دنیا کے ایک ایک کونے میں ان کا نام جو تھا وہ پھیلا۔ انہوں نے دنیا کے ہر کونے میں جا کر تجارت کی، اور لوگوں نے، باقی قوموں نے ان سے تجارت کرنے کے اصول اور طریقے سیکھے۔ یہ راہیں، یہ ہموار سڑکیں، یہ راہ مصفیٰ، اور آج ہم اگر جو دیکھتے ہیں نا کہ برابر ہوئی ہوئی سڑکیں، ہموار سڑکیں، برابر سڑکیں، الجھی ہوئی نہیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، بالکل برابر، ٹھیک، بہت خوبصورت سے بنی ہوئی، یہ راہ مصفیٰ، اور یہ صاف ستھری راہیں جو راستے ہمیں صاف ستھرے دکھائی دیتے ہیں، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، اور سڑکوں کے دونوں طرف میں جو درخت اگائے گئے ہیں تاکہ گزرنے والے مسافروں کو ٹھنڈک ہو، سایہ نصیب ہو، اور وہ دھوپ میں نہ جلیں۔ یہ سوچ تو اسلام دیتا ہے نا، دوسروں کو آسانیاں پہنچانے کی، یہ سوچ ہمیں اسلام دیتا ہے۔ نشان جا بجا میل و فرسخ کے برپا، اور جگہ جگہ ہر ایک میل کے فاصلے پر پتھر لگا کر بتایا گیا ہے کہ کتنا فاصلہ باقی ہے۔ سرے راہ کنویں اور سرائیں مہیا، اور راستے میں کنویں بنائے گئے ہیں، کنویں تاکہ مسافر پانی پی سکے، اور سرائیں یعنی کہ میں نے بتایا آپ کو سرائے کی جمع ہے، سرائے بنائی گئی ہے تاکہ مسافر جو ہیں وہ وہاں پر آرام کر سکیں، سستا سکیں۔ انہی کے سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے۔ آج ہمیں جو یہ ساری چیزیں، جو ساری خوبصورتی دنیا میں دکھائی دیتی ہے، علم اور جو حکمت کے ہمیں یہاں پر باغات دکھائی دیتے ہیں، یہ سب کے سب انہی کی نقل کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس دور میں جو چیزیں مسلمانوں نے دنیا کو سکھائی، دنیا آج بھی انہی کی امت اوپر جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، اور وہ قافلے کے نشان مطلب کہ جو قافلہ گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ٹھیک ہے، اور آپ اس قافلے کے امیر تھے، وہ قافلہ اب اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، مگر ان کے نشان باقی ہیں، ان کے کیے ہوئے اچھے اعمال جو ہیں ان کو لوگوں نے اپنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی لوگ انہی چیزوں کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ بدھا کے پہاڑوں سے گھٹا اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہے۔ ٹیگس اور گنگا کہاں ہے؟ ٹیگس ہسپانیہ اور گنگا بھارت میں۔ آبی اور خاکی سے کیا مراد ہے؟ آبی پانی کے اندر رہنے والے مخلوق، اور خاکی زمین کے اوپر رہنے والے مخلوق۔ امیوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ امیوں سے مراد عرب میں رہنے والے وہ لوگ جو اہل عرب تھے۔ عرب اور عجم سے کون سے ممالک مراد ہیں؟ عرب سے مراد جو عرب میں رہنے والے لوگ تھے، اور عجم جو ہے، عجم سے مراد ہے جو لوگ
عرب کے علاوہ کہیں رہتے ہوں، ٹھیک ہے، غیر عرب ہوں، جو عرب کے علاوہ جو باقی دنیا میں رہتے ہوں انہیں عجم کے رہنے والے کہا جاتا ہے، باقی سارے ممالک یعنی کہ، ٹھیک ہے۔ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے سے کیا مراد ہے؟ ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دینے سے مراد ہے کہ ڈوبتی ہوئی ایمان کو جو ہے وہ توحید کی چادر میں لپیٹنا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کو توحید کا اجالا ان کے دل میں کرنا۔ توحید مطلق سے کیا مراد ہے؟ توحید مطلق سے مراد ہے بالکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ بدعوں میں نیکیوں کا گلگلہ ہوا، اس کی وضاحت کریں۔ اس کی وضاحت آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر ذوق و شوق پیدا ہو گیا کہ کس طریقے وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں جو ہیں وہ کمائیں اور نیک اعمال کریں۔ آتش قدوں میں جلنے والی آگ افسردہ ہو گئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آہستہ آہستہ جو تھا وہ لوگوں کا دل جو تھا وہ دین کی طرف، اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور وہاں پر لوگوں کا جانا جو تھا وہ کم ہو گیا، اور اس غم میں وہ آگ جو تھی وہ افسردہ ہو گئی، یعنی کہ بجھنے لگی، اور جو آتش قدے تھے وہ ویران ہونے لگے۔ خاک اڑنا محاورہ ہے، اس کا مطلب بتائیں۔ خاک اڑنا کا مطلب ہے ویرانی چھا جانا۔ ہمارے آباء و اجداد کی کن باتوں کا دوسری قوموں نے تقلید ہوتی ہے نقل کرنا، کاپی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو کن چیزوں کی وہ یہ آخر کے جو اشعار ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کی طرح پھر جو ہے وہ ہموار سڑکیں بنائیں اور راستے بنائے اور درخت لگائے اور سرائے بنائیں، یہ ساری چیزیں۔ اس انتہا میں ایک حدیث نبوی بیان ہوئی ہے، اسے نثر کی صورت میں لکھیں۔ کون سی حدیث بیان ہوئی ہے؟ کون بچہ بتائے گا مجھے؟ یہاں دیکھیے ذرا، صفحہ نمبر 52 پر دیکھیے۔ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، ٹھیک ہے، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ یہ چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ علم و حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اپنا مال سمجھو، کہ یہ جیسے یہ مسلمانوں کی وراثت ہے، میراث ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے نثر کی صورت میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، ان سوالوں کے تفصیلی جوابات دیں۔ یہ اوپر والے جو تھے ان کے ہم نے 1 یا 1.5 لائن کا جواب دینا ہے، لیکن نیچے والے جو سوال ہیں ان کے جواب ہم نے مفصل دینے ہیں، تفصیل سے دینے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسلام کے سنہری دور میں مختلف علوم و فنون میں اپنی مہارت کا سکہ اٹھایا، یہ بات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ یہ بتانا ہے آپ نے کہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کہ یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگ اگر اس دور میں ہمارے آباء و اجداد جو تھے انہوں نے اپنی محنت سے اتنا نام کمایا اور اس دنیا میں اپنا ایک نام بنایا، تو ہم بھی اگر محنت کریں، محنت اور مشقت کریں، ایمانداری سے اپنا کام کریں، تو ہم آج بھی اس دنیا میں بہت اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کون سی قومیں آگے ہیں؟ ان کے آگے ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، آج دنیا میں وہ لوگ قومیں آگے ہیں کہ جو پہلے کچھ نہیں جانتی تھی، انہوں نے صرف ہمارے آباء و اجداد کو جو ہے وہ نقل کیا، ان سے سیکھا، ان کا بتایا ہوا علم جو تھا اس کو استعمال میں لایا، اور اس وجہ سے وہ آج آگے ہیں۔ مسلمان کس طرح دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار و عظمت حاصل کر سکتے ہیں؟ سوال نمبر 3 یہ ہے، اور اس کا مطلب جواب یہ بنتا ہے کہ اگر مسلمان آج بھی پوری ایمانداری سے، محنت سے اپنا کام کریں تو وہ پھر سے دنیا میں اپنا کھویا ہوا جو وقار ہے، جو عزت ہے، وہ واپس حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر سے دنیا ان کے سامنے جو ہے وہ ان کو اہمیت دے گی۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے۔ کھٹائک پہاڑوں سے بطخا کے اٹھی، بطخا لکھیے، جیم آپشن جو ہے یہ لکھیے، صفحہ الٹ لیجیے۔ جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، گنگا کیا ڈیش نے جہاں میں اجالا، امیوں نے لکھیے، امیوں میں ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بول بالا لکھ لیجئے۔ رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، لگی خاک سی اڑنے سب ماں بدوں میں، دال آپشن جو ہے لکھیے۔ فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سب نے لکھ لیا، شاباش۔ آگے چلیے، آگے سوال نمبر 4 ہے جی، ان الفاظ کے معنی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں۔ یہ تقریباً یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو جن کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے ان کو
الفاظ اور معنی ایسے کالم بنا کے ایک طرف الفاظ اور ایک طرف معنی لکھتے چلے جانا ہے۔ سوال نمبر 5 جملوں میں استعمال کرنا ہے جی۔ بول بالا، آتش کدہ، کھلبلی، خاک اوڑھنا، حکمت، گمشدہ اور یکتا، ان سب الفاظ کے خوبصورت سے جملے بنائیں گے آپ۔ سوال نمبر 6 ہے اس نظم میں جہاں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے لیے ہم دنیا، عالم اور جگ اور سنسار کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ یعنی کہ جہان جو ہے اس کے لیے ہم دنیا بھی کہتے ہیں، جہان کو دنیا بھی کہا جاتا ہے، عالم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 2 اور الفاظ بتائیں جو ہم پہاڑ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اگر ہم پہاڑ کہتے ہیں تو اس کے لیے 2 اور کون سے لفظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں پہاڑ کو، اور کون کون سے نام سے ہم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ پہاڑ کو ہم کوہ بھی کہتے ہیں نا، کاف، کش والا، واؤ اور ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ایک لفظ اب آپ سوچئے اور وہ آپ لکھیے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے اب ہماری جو مشق ہے یہ بھی مکمل ہو گئی۔ آپ لوگوں نے یہ سارا کام کاپی کے اوپر نیٹ کرنا ہے، بالکل بہت خوبصورت خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ آپ کے پاس طریقہ کار آپ کو بار بار میں بتا رہی ہوتی ہوں۔ آپ نے حاشیہ ضرور لگانا ہے، آپ نے کٹ نب والا جو پین ہے وہ استعمال کرنا ہے، مارکر سے آپ نے سوال لکھنے ہیں، آپ نے حاشیہ لگانا ہے اور آپ نے کالم ڈرا کر کے خوبصورت سا کام کرنا ہے۔ اور سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات کہ اس نظم کو کم از کم 5 بار آپ نے صاف اور بلند آواز میں اس کو ریڈنگ کرنی ہے، اس کے پڑھنا ہے، تاکہ اس کا تلفظ آپ کا درست ہو جائے اور پکا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ شاباش جی بچوں، آپ کو کیسا لگا آج کا سبق؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اس مشق کو مکمل کیجئے گا، خوش خط کر کے لکھیے اور اس سبق کو کم از کم 5 بار دہرائیے تاکہ آپ کا تلفظ جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔